آج میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی لائف اسٹوری کا 8واں حصہ سنانے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4تھے سال میں جب آپ نے کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو مکے میں کھلبلی اور ہلچل مچ گئی۔ سارے کے سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا، نیک، امانت دار، آنیسٹ کہا کرتے تھے، وہ سب کے سب دشمن بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں کہ ہم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا، تکلیف دینی شروع کی۔ کیسی تکلیف دیتے تھے؟ سب سے پہلے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ 40 سال تک کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے؟ الصادق الامین، کہ یہ بہت ہی سچا اور بہت ہی آنیسٹ آدمی ہے پورے مکے میں۔ اور جیسے ہی آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، کیا کہنا شروع کیا؟ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے تکلیف دینی شروع کی۔ کیا کرتے تھے؟ گندگی اٹھا کر کے گھر میں پھینک دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جانوروں کی جو اندر کا ہوتا ہے نا، انٹسٹائن وغیرہ، بچے دانی، وہ اٹھا کر کے سر پہ ڈال دیتے تھے۔ اور کھانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں اٹھا کے کچھ گندگی پھینک دیتے تھے۔ اور جو کمزور صحابہ تھے ان کو ان کی پٹائی، ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگوں کو گھسیٹ کر کے مارا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے چچا نے ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے اور بند کر کے دھواں دینا شروع کیا، جس سے دم گھٹنے لگتا تھا، مرنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر کے نوجوانوں کو دے دیتے تھے، وہ کھینچتے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں۔ اور بعض صحابہ کو آگ پر لٹا دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر کو، اور ان کی چربی سے، یعنی پیٹھ کی چربی سے آگ بجھ جاتی تھی اور پیٹھ پوری جل جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ابو جہل نے کہا، جب وہ کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ محمد تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہے اپنے خدا کو، میں دیکھو اس کی گردن جا کر کے گردن پہ پیر رکھ کر کے گردن توڑ دوں گا، گردن دبا دوں گا پیر سے۔ تو لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، جاؤ۔ یہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے ہی والا تھا۔ جیسے ہی پہنچنے والا تھا کہ پھر سے ایسے ہاتھ کر کے واپس بھاگا پیچھے، جیسے اگر آپ کو کوئی مارتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، تو ایسے ہاتھ کر کے کہ جیسے کوئی اس کو مارنے جا رہا ہے، ایسے ہاتھ کر کے پیچھے بھاگا اور بھاگ کر کے جا کے اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گیا۔
تو اس کے دوستوں نے, اس کے جو فالوورز تھے, انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھاگ کیوں رہے ہو اور تمہارا چہرہ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کا ایک گڈھا ہے, اگر میں جاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا, اور ایک اونٹ ہے جو مجھے کھانے کے لیے منہ کھول کر کے دوڑ رہا ہے میری طرف. تو لوگوں نے کہا کیسے پاگل کی طرح بات کر رہا ہے, کچھ دکھ تو نہیں رہا وہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ آ جاتا میرے پاس تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی بنا دیتے, اس کے ٹکڑے کر دیتے, گوشت کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسا کاٹ کاٹ کے الگ الگ پھینک دیتے اس کو. اس کے بعد جب ساری تکلیفوں کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بند نہیں کیا, تو انہوں نے میٹنگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے. ان کے چچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. اور ابو طالب سے کہا, دھمکی دی کہ ابو طالب یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روکیے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے, اور نہیں تو آپ بیچ سے ہٹ جائیے, ہم اس کا کام تمام کر دیں گے, ختم کر دیں گے, مار ڈالیں گے. تو ابو طالب نے ان سے بہت نرمی کے ساتھ بات کی اور سمجھا بجھا کر کے پھر واپس کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک آدمی جب اللہ کی بات کرنے لگتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دشمن ہو جاتے ہیں. اور گھر والے بھی, ابو لہب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا, لیکن دشمنی میں وہ سب سے آگے بڑھا ہوا تھا. اور جب حج کا موقع آیا اسی بیچ میں, تو انہوں نے باضابطہ میٹنگ کی کہ اب حاجی لوگ آ رہے ہیں باہر سے حج کرنے کے لیے, وہ بھی اس کی بات سنیں گے, اور اس کی بات سنیں گے تو سب کے سب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کی, انشاءاللہ وہ ہم کل بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا 8واں حصہ 8th پارٹ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب, the most successful person of the all time and in human history, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور پوری دنیا تک اسے عام کیجیے, پھیلائیے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.